نہیں ہوگا، وہ کہے گا ہائی ہاتھ، مجھے تو خبر نہیں ہے، مجھے پتا نہیں. پھر اس کے ساتھ بھلا کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اللہ کریم وہ جو قبر کی دیواریں ہوں گی ان دیواروں کو آپس میں ملا دے گا، حتیٰ کہ اس پر اتنا عذاب، ابھی قبر کا مرحلہ ہے، قبر کا معاملہ ہے، اتنا بڑا عذاب اس پر اللہ کا نازل ہوگا کہ اس کے جسم کی ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے پہ پیوست ہو جائیں گی، ایک دوسرے پہ مل جائیں گی. وہ اسی چیخ و پکار میں رہے گا، نہ اس کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا، نہ اس کی کوئی فریاد سننے والا ہوگا، نہ تو کوئی مددگار بھیجنے والا ہوگا. وہاں تو اللہ کی مدد ہوگی، لیکن نافرمانیوں کے سبب اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے یہ عذاب ابھی ابتدا ہے، عذاب قبر ہے. اس کی ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. پھر اللہ پاک اس کے لیے گنجا سانپ مسلط کر دے گا، وہ سانپ اس کو ڈسے گا مسلسل. یہ الفاظی بیان نہیں، اگر اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے اعمال کو سوچ کر ان الفاظ کی طرف توجہ کریں، ہو سکتا ہے خوف خدا پیدا ہو جائے. وہ سانپ بچھو وہ اللہ کا عذاب لے کر آ جائیں گے، وہ اللہ کا عذاب لے کر آئیں گے. وہ جو رشوت خور ہوگا اس کے لیے بھی عذاب ہوگا، وہ جو حرام کمانے والا ہوگا اس کے لیے بھی عذاب ہوگا، وہ جو جھوٹ بولنے والا ہوگا اس کے لیے بھی عذاب ہوگا، جو نماز کی پابندی نہیں کرتا ہوگا اس کے لیے بھی عذاب ہوگا. البتہ غیبت، جھوٹ، چغلی، وعدہ خلافی اور لوگوں کو دل آزادی کرنے والا جو ہوگا اس کے لیے بھی عذاب ہوگا. تو یہ عذابات ہر اس شخص کے لیے ہوگا کہ جو رب کی نافرمانی کرتا ہوگا. تو اس لیے وہ دن کہ جس دن میرے ساتھ نہ میرا دوست ہو، جس وقت جس رات کوئی چاندنی نہیں ہوگی، کوئی لائٹ نہیں ہوگی، اگر نور چمک سکتا ہوگا تو میرے اعمال کی وجہ سے چمکے.